کی بازی ہار گیا، جس کے بعد جو اموات ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے 6 درجنوں بچے ابھی اس مرض سے متاثر بھی ہیں۔ اب ڈی ایچ او کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا، کہ جی متاثرہ علاقے میں ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور 100 سے زائد بچوں کو حفاظتی ویکسین بھی لگائی جا چکی ہے، لیکن ونس اٹ از آن تو اس کے بعد آپ حفاظتی ویکسین لگائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اتنی افیکٹو نہیں ہوتی۔ پھر بچوں کے خون کے نمونے بھی لیبارٹریز وغیرہ میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ اچھا، کیوں پھیلتا ہے یہ مرض؟ پریسائسلی میزلز کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے نا، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر میں نے ایک چیز جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ رہا ہے کہ اس حوالے سے سندھ حکومت کام کر رہی ہے، باقاعدہ طور پر ٹریس بھی کیا جاتا ہے، نمبرز وغیرہ بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ کو یاد دہانی کے لیے میسیجز بھی کیے جاتے ہیں، وہ اور کارڈ بھی ایک گورنمنٹ کی جانب سے بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ ٹیکے لگوا سکیں۔ پھر بھی لوگ کچھ اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس جی، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ یہ دیہی علاقوں میں، اچھا پہلے کی نسبت تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ کافی اس پہ گورنمنٹ سائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو نمبر بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو جب ڈیٹ آتی ہے اس پہ وہ فون وغیرہ کر کے بتاتے بھی ہیں کہ کئی انسٹنسز ایسے ہیں کہ لوگوں کو مفت میں بیلنس بھی ڈلوا کے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے بچے کو ٹیکہ لگایا تو یہ ہے کہ ایک انسینٹیو دے رہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ امراض مختلف وبائی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ مرض ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ پہلے تو ستی آپ کو بات بتاؤں کہ سب سے خطرناک جو مرض ہے اگر دنیا میں کوئی بھی ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے انفیکشن میں، وہ خسرہ ہے، میزلز، اس کو کہتے ہیں میزلز۔ دوسرا نام ہے اس کا ریڈ میزلز، بلیڈنگ میزلز، اچھا، روبیلا، یہ سارے نام اس کے آلٹرنیٹیو نیمز ہیں۔ اور سب سے زیادہ جان لیوا انفیکٹیو کاز از میزلز، خسرہ۔ اچھا، اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی نیگلیجنسی اور تھوڑا سا بھی ڈیلے پروسیس ہو گیا تو بچہ آپ کی جان سے چلا جائے گا، اور اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائیلی کنٹیجیس میں بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی سیگریگیٹڈ رکھنا ہوتا بچے کو اگر انفیکشن ہو جائے، اور بہت زیادہ ہائی ایکوپمنٹنسی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا۔ مطلب گھر پہ ہو سکتا ہے ٹریٹ؟ نہیں، آف کورس ناٹ۔ نو، میزلز ایک تو سادہ میزلز ہے، میزلز ہوئے، کوئی آگے کمپلیکیشن نہیں ہوئی، مائلڈ ہوا، سیٹل ہو جائے گا۔ بٹ تھوڑا سا بھی اگر اس میں تھوڑا سا بھی نمونیا ہو گیا یا ڈائریا ہو گیا، جو میزلز کے ہائی سمٹمز ہیں، اس میں بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کی ہائی انڈیپینڈنسی یونٹ میں پیشنٹ نہ چلا جائے۔ اچھا، پاکستان کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر جگہ میزلز وارڈ نہیں ہے۔ پرائیویٹ میں تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ الگ ایک وارڈ بنا کے آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اسے پے کاسٹ کا ایک پیشنٹ کے لیے ایک وارڈ بنانا اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے خطرناک وجہ یہ ہے کہ آپ نے نو ڈاؤٹ ہماری پورے ملک کی حکومت بہت بڑا کام کر رہی ہے ویکسینس پہ، جس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن، بہت اچھا کام کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ۔ بٹ ہمارے یہاں میتھس اینڈ فیکٹس اتنے ہیں کہ جو اٹینڈنٹ ہے، پیرنٹس، وہ تیار نہیں ہوتے۔ کسی وقت کسی ایک کو میزلس کی ویکسین نہیں لگی، ایک کو نہیں لگی، وہ 15,000 20,000 بچوں کو پورے کلسٹر بنا سکتا ہے، ایپیڈیمک اور انڈیمک دونوں کرا دیتا ہے۔ اب میزلس کی ویکسین جس کو لگی بھی ہے اور جس کو نہیں لگی ہوئی ہے، فرض کرے 5 بچوں کو نہیں لگی ہوئی اور 50 بچوں کو لگی ہوئی ہے، تو 50 بچے جو ہیں وہ بھی انفیکٹڈ ہوں گے، بٹ کچھ بچ جائیں گے، کچھ مائلڈ سمٹم میں آئیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بچوں کو نہیں لگی وہ ہائیلی انفیکٹیو کازز میں جا کے وہ۔ اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی ایج گروپ ہوتا ہے کہ جو اس میں متاثر ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ نے کہا کہ بچے کو الگ آئسولیٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیا ماں باپ بچے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کیس آف؟ آف کورس مائیں ہوتی ہیں، اور میزلس کسی کو بھی ایج پہ لگ سکتا ہے، بٹ اس کی ایج فیکٹر جو ہے 1 year to 5 years ہے۔ جتنے بھی انفیکٹیو کازز ہیں 1 year to 5 years ہیں، لیکن 1 سے 5 سال تک میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جیسے ماں کو ہو گیا، ماں کو میزلز ہو گیا، پھر بچے کو ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اٹس اے ویری کامن پرابلم ان آور سوسائٹی کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھیلاؤ کے طریقے وہی ہیں جو کہ از اٹ اے وائرس؟ وائرس ہے تو پھر وہی کووڈ ٹائپ کا؟
कोविड, मैं कहता हूँ कोविड तो अभी भी बहुत ही 20-30% इट्स फॉर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। मीजल्स तो 100% लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ही है, और इसकी कोई एज सच ट्रीटमेंट भी नहीं है अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में बच्चा आता है, क्योंकि वायरस के साथ होता ही है ना कि आप सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो खबरें सामने आ रही थी कि जिस 100 से ज़्यादा बच्चों को 5 साल तक के हिफाजती वैक्सीन लगाई जा चुकी है, अब एक साइड पे मर्ज़ है कि वो फैलता चला जा रहा है, अब आप मर्ज़ फैल रहा है, दूसरी जानिब हो सकता है कि मैं अभी इंक्यूबेशन पीरियड में मुझे आपने वैक्सीन लगा दी, डज इट वर्क? 72 आवर्स में, जैसे अगर फर्ज करें एक बच्चे को हो गया 72 आवर्स, अगर बच्चे आपको वैसे एक बता दूं कि इसकी इन्फेक्टिविटी पीरियड कितना होता है। कोई भी वायरस की इन्फेक्टिविटी पीरियड्स 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर ऑफ द रैश एक इन्फेक्टिविटी पीरियड है। अगर एक बच्चे को मीजल्स हुआ है उससे पहले 4 चीज़ें आएंगी। एक तो हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, जबान के अंदर, मुंह के अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स बन जाएंगे, वाइट वाइट निशान हो जाएंगे अंदर। 3 C होंगे, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। कफ का मतलब बहुत सीवियर किस्म की कफ, एक बच्चा लाल हो जाता है, इतना खतरनाक नज़ला होता है, वो आम फ्लू में नहीं होता। दूसरा, आंखें पूरी रेड हो जाती है। ये 3 C हैं, एक कॉप्लेक्स स्पॉट्स है और हाई ग्रेड फीवर है। पहले ये हाई ग्रेड फीवर आएगा, कॉप्लेक्स स्पॉट्स आएंगे 24 to 48 आवर्स पहले मीजल्स के। अगर आपने उसी दौरानिये में दूसरे बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन लगवा ली उस दौरानिये से पहले काफ़ी हद तक वो वाले बच्चे जो घर में हैं वो बच जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं लगी तो बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे अगर उनको वैक्सीन्स नहीं लगी। अच्छा, और अगर घर में ही एक बच्चे इन्फेक्टेड हैं तो उसके अंदर उनको ट्रीटमेंट, उनको आइसोलेट करने का तरीका बेसिकली क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं चलो जी कमरा बंद कर दिया, ये कर दिया, लेकिन क्या देखें दुनिया में अगर कहीं मीजल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है तो दे आर सेग्रीगेटेड टू अ रूम, एक रूम में। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, यहाँ ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी नहीं है, छोटे घर हैं, छोटे फ्लैट्स हैं, तो आपको इसीलिए वो एंडेमिक पहले होता है फिर वो एपिडेमिक हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए सबसे खास बात ये है कि यू हैव टू सेपरेट द किड जिनको हो रहा है। और पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वैक्सीन्स की जो हिफाजती टीके हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये EPI में कवर होते हैं फॉर फ्री? बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और घर घर MMR की जो वैक्सीन होती है उसके अंदर MMR की वैक्सीन तो प्राइवेट होती है, मीजल्स की वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती है। साथ में हमेशा गवर्नमेंट मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए देती है, दैट इज अ मेन प्रोटेक्शन ऑफ मीजल्स। तो विटामिन ए पिलाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीजल्स का साइड इफेक्ट, सबसे पहला साइड इफेक्ट आंखों पे जाता है। और दूसरा साइड इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे, जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया। तो विटामिन ए हमारी इन्फेक्शन को कंट्रोल भी करता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मीजल्स का वैक्सीन लगे आपको विटामिन ए हर 6 महीने बाद बच्चे को पिलवाना है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आपने वक्त में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया और आई होप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिली होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं खैरपुर से। रानीपुर का जो इंसिडेंट था उसके बाद